یا کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کوئی اور ایسا کوئی بھی ایشو یا پرابلم ہے تو وہ آ کے بڑی رازداری کے ساتھ کمفرٹیبلی اپنے ایشو یا پرابلم وہیں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سروسز کو تھانوں سے نکال کے خدمت مراکز میں شفٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو پہلا کاؤنٹر ہے وہ ہمارا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا. اس کے بعد پھر ایڈلری کا ہمارا ایک ہم نے ڈیسک بنایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جنرل کمپلینٹس کا ڈیسک بنایا ہے, پھر ویریفکیشنز اور کمپلینٹس کا ڈیسک بنایا ہے, پھر 2 ہم نے کریکٹر سرٹیفکیٹس کے ڈیسک ہیں, 2 ہم نے ڈرائیونگ لائسنسز کے لیے کاؤنٹر بنائے ہیں, اور سب سے امپارٹنٹ وہ ہمارا جو اوورسیز کیونکہ ہمارے ڈڈیال سے بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہمارے عزیز و کارب آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے یو کے میں اور باقی جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. ان کے لیے ہم یہاں پہ ایک زبردست سا اوورسیز ڈیسک بھی بنانے جا رہے ہیں. اوورسیز ڈیسک صرف پولیس سے متعلقہ ہی کمپلین ایشوز کو ایڈریس نہیں کرے گا, بلکہ اگر کسی اور ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ کوئی ایشو یا پرابلم ہوگا ہم اس کے لیے بھی کوآرڈینیشن کا کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ جو سسٹم ہم لگانے جا رہے ہیں اس کے بعد پولیس سے ریلیٹڈ جو تمام سروسز ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے, ایک ہی انفراسٹرکچر کے نیچے, ایک ہی جگہ پہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں گے. اس کے لیے پھر آپ کو کسی ڈرائیونگ ٹیسٹ یا کسی لائسنس کے لیے یا کسی ویریفکیشن کے لیے, کسی کمپلینٹ کے رجسٹریشن کے لیے آپ کو پھر میرپور آنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہیں سے وہ ساری سروسز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گی. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں نے اور ڈی سی صاحب نے یہاں فریکوینٹلی وزٹس کیے, تو سیف سٹی کو بھی ہم نے وزٹ کیا, جناب انسپیکٹر جنرل پولیس بھی تشریف لائے, ابھی ہم دوبارہ دیکھیں گے. اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے دوست یہاں پہ تشریف فرما بھی ہیں. کمیونٹی کی ہیلپ سے ہم نے یہاں پہ 101 کیمروں کا سیف سٹی لگایا, جو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جیسا سیف سٹی پورے ایجے کے میں کسی اور جگہ نہیں ہے. اس میں 12 کلومیٹر کی تو خالی کیبل لگی. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی اپ گریڈیشن کے لیے جا رہے ہیں. اس پہ آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے, اس پہ مزید کیمرے بھی ایڈ کر رہے ہیں. پھر میں آپ دوستوں سے جو آپ شہر یہاں تشریف فرمائے, جو آپ کے میڈیا کے دوستوں کے مقصد سے جو باقی ہمارے تاجر بھائی ہیں, ہم نے ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے. ہم نے ورکنگ اپنی کی, ہم نے آلریڈی اپنے جو پولیس کے ہمارے ملازمین ہیں ان کے ذریعے ہم نے پورا سروے کروایا ہے. جو کیمرے بازار میں مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جو آؤٹر کے کیمرے ہیں وہ اب ہمارے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو اس میں فائدہ کیا ہوگا, اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خاصا کسی بھی کرائم, کسی بھی جرم کی صورت میں اس کو ٹریس کرنا آسان ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے اس کو بھی امپروو کرنے جا رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سارے دوستوں کا, خاص طور پہ یہاں کی کمیونٹی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جب ہم نے یہ پروجیکٹ, اس کا ہم نے آئیڈیا کنسیو کیا, اس کو اسٹارٹ کرنے شروع کیا, بہت سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو آئی ایم شیور انشاءاللہ یہ اگین جیسے پہلے ہمارا یہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ لگا, اگین یہ ایک پولیس اور پبلک جو پارٹنرشپ ہے انشاءاللہ اس کے تحت یہ پورا پروجیکٹ لگے گا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مختصر ترین ٹائم اس کو کمپلیٹ کر کے ڈڈیال کے لوگوں کو تمام سروسز اب ایک ہی جگہ پہ پرووائڈ کریں گے. بہت شکریہ. اب میں تقریب کے مہمان خصوصی انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر سہیل حبیب طارق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں آپ سب کا یہاں کے زعماء, علماء, طلباء, صحافی, عام و خاص, شہری, ہماری تاجر کمیونٹی اور ڈڈیال تحصیل کے جو بھی شہری آج آئے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ایس پی صاحب کے ساتھ ہم منگلہ سے شروع کیا, جاتلا گئے, میرپور, چکسواری, اسلام گڑھ اور یہاں پہنچے. اور یہ میری پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آج آپ کے شہر میں آ رہا ہوں. یہاں آج سے 2 سال پہلے بہت ہی دل خراش واقعہ حول مخلوق کا ہوا تھا, اور میں اور میری ٹیم یہاں انتظامیہ کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے, اور بے پناہ کوششوں کے بعد ہم اس کریمنل تک پہنچے اور اس کو سزائے موت دلوا دی. اس کے بعد یہاں پر یہ 'سیف سٹی' اسٹارٹ ہوئی, اور 2 سال پہلے 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 2 سال
اسی سیف سٹی کی وجہ سے بہت اہم کیسز اس شہر کے ٹریس ہوئے. نہ صرف یہ سیف سٹی جوڈیال میں بلکہ باغ، مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ، وہاں بھی چھوٹے پیمانے پر سٹارٹ ہوئی. اور گورنمنٹ نے ایک ہفتہ پہلے ہمیں فنڈز ریلیز کیے ہیں کہ میرپور، مظفر آباد اور راولاکوٹ میں سیف سٹی کو بنا دی جائے. ایس پی صاحب نے بات کی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ہمارا موٹو ہے نمبر 1 کہ عزت سب کی جائے، کام میرٹ پر کیا جائے. 2 لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہ آسانیاں ہم جہاں جہاں ہو سکتی ہیں سارے ڈسٹرکٹس میں، 10 کے 10 ڈسٹرکٹس آزاد کشمیر میں ہم خدمت سینٹر بنا رہے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے یا NOC ہے یا سیکیورٹی کلیئرنس ہے، تانے کے SHO، تحصیل کی DSP یا SP کے دفتر نہیں جانا پڑے گا. آپ خدمت مرکز چلے جائیں گے، وہاں سے آپ کا سارا ڈیٹا ہم نکال کر اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ یا NOC یا کلیئرنس دے دیں گے. میں چند دن پہلے مظفر آباد میں تھا، وہاں لڑکے جوان بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کرغیزستان جا رہے ہیں. میں نے وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں ہم یہ فلورز بنا رہے ہیں اور ہماری سلیکشن ہو گئی ہے بہت بڑے انٹرویوز کے بعد. تو میں نے کہا پولیس نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کتنے ٹائم میں دیا؟ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں ہمیں NOC دے دیا. جن لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، جن کے پیرنٹس کو میڈیکل علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، جن کی ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے، جنہوں نے ٹورزم کے لیے جانا ہے، ان کو NOCs، کریکٹر سرٹیفکیٹ، سیکیورٹی کلیئرنس یہ چاہیے. اسی طرح میرے پاس سوئٹزرلینڈ سے ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میرا ڈرائیونگ لائسنس 6 مہینے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے، میں اس کو رینیو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کر لو، یہ تو اچھی بات ہے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ رولز ایسے بنے ہیں کہ آپ کا جب ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہونے والا ہو تو 1 مہینے کے اندر آپ نے کرنا ہے. 1 مہینے، اگر 2 مہینے رہتے ہو یا 3 مہینے پہ آپ ڈرائیونگ لائسنس رینیو نہیں کر سکتے. تو ہم نے وہ لاز بھی چینج کر رہے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس کو، لرنر ڈرائیونگ لائسنس کو مکمل ہم آن لائن کر رہے ہیں. آپ نے پیسے جمع کیے، نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کر دیے، تو آپ کے موبائل پر، آپ کے لیپ ٹاپ پر، آپ کے ڈیسک ٹاپ پر آپ کو لرنر یہ مل جائے گا، لرنر پرمٹ. پھر آپ نے رینیو کرنا ہے، تو رینیو کرنے کے لیے بھی آپ نے میرے دفتر کے چکر نہیں لگانے، SP ٹریفک کے دفتر نہیں جانا. آپ نے اس کو بھی ہم آن لائن کر رہے ہیں. جو فیس ہوگی وہ آپ جمع کریں گے، اور اگر پوسٹ کی ڈاک کے کچھ پیسے ہیں تو وہ آپ جمع کر لیں گے. وی ول سینڈ یور رینیو ڈرائیونگ لائسنس اینڈ یور پوسٹل ایڈریس. یہ خدمت مرکز جس میں 10 یہ فیسلٹیز شامل ہیں، اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ پنجاب میں، ملتان میں، ڈیرہ غازی خان میں، میاں والی میں، لیا بکر میں، لاہور، سیالکوٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈڈیال یا ددیال آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ وہاں خدمت مرکز میں ڈاکومنٹس جمع کر لیں گے. ہم یہاں سے آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ میاں والی میں، لیا بکر، سیالکوٹ، ملتان میں دے دیں گے. اس کا پھر ہم گلوبل خدمت مرکز ہیں کہ یہ فیسلٹیز آپ کو ہم گلاسکو، برمنگھم، لیڈز، مانچسٹر ادھر بھی دے دیں گے جہاں ہمارے کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں. آپ کو نیسیسری ڈاکومنٹس ادھر بھی جمع کر دیں گے. ہم آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی رینیول ادھر ہی پرووائڈ کر دیں گے. ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. 2 ہماری کوالٹی آف انویسٹیگیشن جو تفتیش ہے اس میں امپرومنٹ آ جائے.
اس وقت ہمارے جو کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی اور درجہ میں واف میں فورینسک لیب بنا رہے ہیں، اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے ود ان 100 days ہم یہ دیکھیں کہ فرسٹ فورینسک لیب کو آپریشنل کر دیں گے، جو 80 to 90% آزاد کشمیر کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے گی۔ اسی طرح ہم کرائم سین وہیکلس وہ بنا رہے ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں، اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اسی میں کرائم سین پر خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو ایکسپرٹ لوگ، جس طرح باہر آپ کو ٹی وی میں نظر آتا ہے، جس طرح فرانس، جرمنی، UK، US میں، کینیڈا میں، سویڈن میں کرائم سین کو کور کر لیتے ہیں، اسی طرح ہماری ٹیم ہوگی جن کو ہم ٹرین کریں گے اور وہ کرائم سین کو کور کر کے وہاں پر پہنچے گی، وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرے گی اور اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے کو ٹرین کرنا ہے۔ ہمارا میں آج بات کر رہا تھا سورہ قریش میں 2 چیزیں ہیں، آپ اس کی آخری آیات ہیں، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ بھوک میں ہم کھانا، رزق، اور خوف میں ہم امن دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو کلمات ہیں ایک اکانومی سے ریلیٹڈ ہے اور ایک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ نیشن کی، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اکانومی کو امپروو کر لیں اور سیکیورٹی کو انہانس کر لیں، اور یہ دونوں جب اکانومی اچھی ہوگی تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اور اچھی سیکیورٹی آپ کی اکانومی کے لیے ضروری ہے۔ اس چھوٹے سے شہر سے بے تحاشا لوگ باہر گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا آنا، ان کا جانا ایئرپورٹ سے وہ سیف ہو، وہ جب چھٹیوں پر آ جائیں، ویکیشنز پر آ جائیں، خوشی غمی میں کشمیر آ جائیں تو اپنے آپ کو سیف فیل کریں، اور جب جاتے ہوئے جائیں تو آپ لوگوں کو، اس سوسائٹی کو بھی دعا کریں اور یہاں کے اداروں کو بھی۔ آزاد کشمیر ایک خوبصورت خطہ ہے اور دنیا سے لے کر جوڈیال تک یہ بالکل جنت کا ایک منظر ہے جو پیش کرتا ہے۔ میں نے ابھی صبح بھی کہا کہ مستنصر ٹارگٹ میں کہا ہوا ہے کہ کیا پتہ ہے کہ قیامت گزر گئی ہو اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں، تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کیا پتہ ہے قیامت گزر رہی ہو اور کشمیر کے لوگ جنت میں رہ رہے ہیں۔ یہ جس طرح یہ علاقہ خوبصورت ہے، یہ پیرین خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ پرامن ہیں، یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے اداروں کو، کشمیر کے اداروں کو اس اسٹینڈرڈ پر لے آئیں کہ آپ فخر کر سکیں کہ جب آپ گلاسکو میں ہوں، جب آپ اسکاٹ لینڈ میں ہوں، جب آپ آئرلینڈ میں ہوں، جب آپ کینیڈا میں ہوں، آپ جاپان میں ہوں، آپ فخر کریں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہماری پولیس اس طرح بیہیو کرتی ہے۔ اس میں سب آفیسرز کا اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دونوں کے ایفرٹس کی وجہ سے ہم ایک سکسیس سٹوری بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد، جس طرح آج ہم نے خدمت مرکز اس کا سنگ بنیاد رکھا، تو اللہ کرے ہمیں سب کو یہ ہماری خوش قسمتی ہو کہ جب اس کی اناگوریشن ہو ہم پھر ایک دفعہ جمع ہو جائیں اور اس کی اناگوریشن کر لیں۔ اس ترتیب میں، اس ایفرٹ میں عام عوام، یہاں کی تاجر برادری، یہاں کی کمیونٹی، یہاں کے اسٹوڈنٹس، یہاں کے علماء، یہاں کے وکلاء بھی بیٹھے ہیں، آپ کے طلباء، ہم آپ سب کی شکر گزار ہیں، اور ہم نے اس خطے کو، اس دھرتی کو، اس علاقے کو ایک آئیڈیل علاقہ بنانا ہے، ایسا علاقہ جس پر ہم بھی فخر کر سکیں اور جس پر آپ بھی فخر کر سکیں۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم آپ کی بھی آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی آئیڈیا ہو، کوئی کنسیپٹ ہو، ہمارے
دفتروں کے دروازے کھلے ہیں اور ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے حاکم نہیں ہیں. ہم آپ کی انشاءاللہ دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے. اور اس ادارے کو ہم چاہتے ہیں کہ جو پولیس AJK کی ہے اس کو ہم ایک آئیڈیل انسٹیٹیوشن بنائیں اور اس پر ہم فخر کریں. اور یہ ہمارے جو جوان ابھی پیچھے کھڑے ہیں ان کا بیہیویئر اتنا اسٹینڈرڈ کا ہو کہ آپ لندن میں جو بابی جو وہاں کا پولیس وہ گزر رہا ہے آپ کو اسی طرح نظر آئے. پولیس اسٹیشن آپ کو دارالوحشت نہ لگے, یہ آپ کو دارالرحمت لگے اور آپ کو فخر ہو کہ جب پولیس کی گاڑی جا رہی ہے, پیٹرولنگ کر رہی ہے تو آپ کی محافظ ہے اور آپ کی حفاظت کر رہی ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سارے مسائل پولیس کے شکایات بھی لوگوں کی رہتی ہیں. آپ نے جو آغاز کیا سہولت مرکز کا, خدمت مرکز کا, اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کافی کمیاں ہیں جو بہت ضروری ہیں. جس طرح آپ اپنی تھانے کی عمارت کو لے لیں, جس کمرے میں رہائشہ وہیں پہ تفتیش ہوتی ہے, جس کمرے میں موزن کو رکھا جاتا ہے چارپائی پہ جو تفتیشی افسر بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے. دوسرا حوالات کی اگر صورت حال دیکھی جائے بہت برے حالت ہیں, غیر انسانی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی ملزم ہے وہ رہ رہا ہے. اس کے لیے بھی میری گزارش ہوگی اگر اس کے لیے کچھ کیا جائے, اس عمارت کے لیے کچھ کیا جائے, آفیسز کے لیے کچھ کیا جائے. اور دوسرا جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں سر, وہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے تھے, SSP صاحب کو پتہ بھی ہے. اس میں سر جب بجلی بند ہوتی ہے تو اکثریت کیمرے بند ہو جاتے ہیں. اس پہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد کرے. اور نفری کا سر بہت بڑا ایشو ہے. 2 چوکیوں کے اگلے دن ہم نے ذکر کیا تھا سر, 10 ہماری یونٹ فورسز ہیں, اس میں سر 2 چوکیوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس پہ جناب کی معاملے کا ہمیں فائدہ ہو جائے. بہت شکریہ. یہ کچھ اکوپمنٹ ہم نے میرپور کو دے دیا ہے, انشاءاللہ باقی بھی دیں گے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں اسلام گڑھ کا پولیس اسٹیشن بہت پرانا تھا اور اسلام گڑھ کا ابھی 3.5 کروڑ روپے میں وہ پولیس اسٹیشن بنا ہے. اسی طرح بھمبر کا پولیس اسٹیشن. تو وسائل اور مسائل یہ ہمیشہ اس میں گیپ لگا رہتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کہ جتنے اویلیبل وسائل ہیں میکسیمم مائلیج ہم لیں. سر یہ جو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کچھ مائک لے لیں سر. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے تحصیل ڈڈیال میں نفی بہت کم ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز آتے ہیں ڈڈیال میں اور ڈنگلی سے کلر سے زیادہ تو جو ڈکیتی اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. کیا آپ کا پاکستان پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جا سکے؟ ٹھیک ہے. یہ ابھی ریسنٹلی میں میٹنگ کروں گا. میں خود پنڈی میں رہا ہوں اور یہ ایریا ہمارے ساتھ آتا تھا. تو ہم نے کافی گینگز پکڑے جو جہلم میں اور پنڈی میں جو ایکسپرٹس ہیں, جو ہمارے مہمان ہیں, جو پاکستان جن لوگوں کی آمد ہے مسافروں کی, وہ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایئرپورٹس پر جاسوس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس عورت کے زیور زیادہ ہیں, ہاتھ میں اس کے کڑے زیادہ ہیں, اس نے انگوٹھیاں پہنی ہیں سونے کی, کان میں اور زیور ہے. تو ہم اسی گاڑی کو فالو کر کے اور آگے بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی آ رہی اور اس کو لوٹ لیں. تو کچھ ہمیں احتیاط کرنے پڑیں گے, کچھ بندے ہم نے پکڑے ہیں, کچھ ہم ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے. دوسرا نفری جو ہے نفری ڈڈیال میں بہت کم ہے. ریکروٹمنٹ ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو جتنی میرپور کو نفری ملے گی انشاءاللہ اسی ریکروٹمنٹ کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ ٹریفک کا بھی ایشو ہے اور ٹریفک ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ریجن ہے ہم سالانہ 1 نیوزی لینڈ اپنی آبادی میں ایڈ کرتے ہیں.
اور ہر 5 سال میں ایک آسٹریلیا جتنی آبادی ایڈ کرتے ہیں اپنی آبادی میں. تو دنیا کی کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے برابر آبادی ہر سال ایڈ کریں اور ان کے ہیلتھ، ایجوکیشن اور سب کی بھی کر سکتے. تو عوام کو بھی اس پر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، آبادی کو بریک لگائیں. اور کوئی سوال ہے؟ یہ سر کیا وجہ ہے کہ جو ہماری پولیس ہے، آپ نے پہلے بھی بات کی کہ لوگ پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، لوگوں کو تلفظ کا احساس ہونا چاہیے، لیکن لوگ یہاں پر دیکھ کے پولیس کو بھاگنے کی بات کرتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے جو ملازمین ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، ان کو تربیت اس طرح نہیں دے پا رہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے تحفظ کا احساس کرنے کے بجائے بھاگ جائیں؟ جو ملائی ہے، جس طرح دودھ ہوگا اسی طرح اس کی ملائی ہوگی، جس طرح سوسائٹی ہے اسی طرح اس کے ادارے ہوں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سوسائٹی جس طرح ہماری ہے اور آپ کے ادارے سویڈن اور جاپان کی طرح ہوں. تو نمبر 1 آپ کے ادارے ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی سوسائٹی کو. تو سوسائٹی کی مورل اپگریڈیشن وہ ہو تو آپ کے ادارے بھی اسی طرح امپروو کریں گے. سیکنڈلی ہم نے آلریڈی سب کو کہا ہے کہ پولیس کی جو 3 چیزیں ہیں، ایک پروفیشنل کمپیٹنس ہے، جس طرح قبل مطلوب کا کیس پروفیشنلی ٹریس کیا گیا. سیکنڈلی ابھی جاتلا سے میں آ رہا ہوں، یہ کیس، یہ دونوں کیس آپ دیکھ لیں کہ پولیس نے ان کو ٹریس بھی کیا اور بندے بھی پکڑ لیے. لیکن کیا سوسائٹی میں کوئی چینج آ گئی کہ ایک 12 سال کا لڑکا ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے؟ تو آپ کے محراب اور ممبر وہاں سے بھی تربیت ہماری ہونی چاہیے. ماں کی گود اور ٹیچر کا کلاس روم، وہاں بھی اس سوسائٹی کی تربیت ہونی چاہیے. اور ہر لیول پر جب سوسائٹی کی تربیت ہوگی تو یہ سوسائٹی اسٹیبل ہوگی. یہ آسان ہوگی. تو کوئی آخری کوئسچن اگر آپ کا ہو تو. کوئی ہے سوال؟ ڈڈیال کی عوام کی طرف سے آپ سے 2 ہی گزارشات ہیں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ خود دیکھ کر بھی آئے ہوں گے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ بہت زیادہ اور اس کی وجہ ٹریفک کی نفری ہماری نسبتاً کم رہتی ہے، تو ٹریفک کے مسائل بے حد زیادہ. میری ایک ریکویسٹ تو آپ سے یہ ہوگی کہ آپ ہماری جو ٹرانسپورٹ کی جو ٹریفک پولیس ہے اس کو انکریز کر دیں. اور جو دوسری ریکویسٹ ہے وہ پوری ڈڈیال کی عوام کی طرف سے سر وہ یہ ہے کہ جو ہمارے فارن ڈائسپورا ہے، جو باہر کے لوگ ہیں، دان گلی سے لے کر کلر سیدن کے درمیان مختلف ناکوں کے اوپر دن اور رات کے مختلف اوقات کے دوران ان کو ٹیز کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آئی جی پنجاب سے یا سی سی پی او راولپنڈی سے آپ کی کسی بھی فورم پہ کوئی ملاقات ہو تو سی سی پی او بھی میرے ساتھ ڈی پی او اٹک رہے ہیں، اور جو ڈی آئی جی ہیں وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں. میں دونوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ڈسٹرکٹ کا سب سے اچھا افسر دان گلی سے کلر سیدار تک لگائیں تاکہ پروٹیکشن بھی ہو اور آپ کے مسئلے. سر ایک میرا سوال ہے کہ ایس ایس پی قدران صاحب کے علاوہ ڈڈیال میں کوئی بھی کسی آفیسر نے سہولت نہیں دی؟ دیکھیں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ہر افسر اپنے ذہن کے مطابق، اپنے ایفرٹ کے مطابق کوشش کرتا ہے. ہماری ایفرٹ بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کے مشکلات حل کیے جائیں. میں آج جو آیا ہوں، ایک ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ ایس پی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم ایک اسپیشل پوسٹ کریٹ کر دیں جو میرپور میں بیسڈ ہو، اور اس کا کام یہی ہو کہ ڈڈیال ہو، میرپور ہو، کوٹلی، ہمارے جتنے بھی پاکستانی کشمیری بھائی ہیں جو باہر کے ملک میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، سردی گرمی میں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں.
इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि SP ओवरसीज़ की एक पोस्ट वो मीरपुर में क्रिएट की जाए ताकि लोगों के जितने भी मसाइल हैं ओवरसीज़ कश्मीर के लोग हैं आते जाते हुए यहाँ रहते हुए उनके डिस्प्यूट्स हैं, ज़मीनों के झगड़े हैं, घरों के रकबों के जो भी इश्यूज़ हैं, लेन देन के मसले हैं, किसी उसमें इन्वॉल्व हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जिनको ट्रेस कर रहे हैं, ये सब हम SP ओवरसीज़ के ऑफिस से उसको हल करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। टी ब्रेक हर कांस्टेबल एक इन्फॉर्मेशन हर महीने में DSP को दे दे, SP को दे दे, SHO को, ठीक है, समझ आ गई? चलो शाबाश, गुड। न्याजी खोलो। ठीक है बस।